الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آج کا موضوع رہے گا اعدلوا بین اولادکم. اللہ پاک نے قرآن کریم میں عدل کے متعلق بیان فرمایا. سورہ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں عدل کا حکم فرماتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. عدل ہر چیز میں ہو. آدمی جس مجال میں ہے، جس میدان میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عدل کا حکم فرما رہے ہیں. جس حاکم کو بھی عدل کرنا چاہیے، محکوم کو بھی عدل کا معاملہ کرنا چاہیے. عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں عدل کا یعنی انصاف کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم انصاف کا معاملہ کرو. جب بھی تمہیں معاملہ کرنا ہو تو انصاف کا معاملہ کرو. اس کے متعلق یہ عمومی بات ہے، یعنی یہ کسی ایک چیز میں خاص نہیں. جس معاملے میں بھی ہو اس معاملے میں عدل کا، انصاف کا معاملہ کرنا. لیکن آج کا موضوع ہمارا ہوگا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم. قالها ثلاث، یعنی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا. اس عنوان پر باتیں بہت ہی کم سنی جاتی ہیں، باتیں کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ اگر غور کریں گے، دیکھیں گے تو اکثر گھروں میں جو حقوق الوالدین ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں بچے کر رہے ہیں، اس کی جڑ اور وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد میں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. جہاں پر بھی اپنی اولاد میں ایک دوسرے کو ترجیح ہو گئی وہاں پر ظلم داخل ہونا شروع ہوتا ہے. اس کی بنیاد کیا پڑتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عدل کے متعلق فرمایا ہے کہ عدل نہ کرنا یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. یہ عدل نہ کرنا یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. اتنا بڑا ظلم جس کو لوگ محسوس نہیں کرتے، جس سے ظلم پنپتے ہیں، جس سے عداوتیں وجود میں آتی ہیں، جس سے نفرتیں اپنی اولادوں میں اور خاندانوں میں پھیلتی ہیں. اسی لیے اگر آپ غور کریں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کی وجہ یہ بنی کہ یعقوب علیہ السلام دوسری اولادوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. جب بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے متعلق، اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان کے بھائیوں کا کہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف ابا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم لوگ ایک گروہ ہیں، ہم لوگ ایک جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا کھلی گمراہی میں ہیں. لہذا اب کیا، جب معلوم پڑ گیا کہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم لوگ موجود ہونے کے باوجود
تو اس کا مطلب ہے ابا کے اندر گمراہی آ رہی ہے. اسی لیے اللہ ان بھائیوں نے کہا تھا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا کسی جگہ پر پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، اسپیشل تمہارے لیے تمہاری محبت ہو جائے گی، اب سارے بیٹوں کو چاہنے لگیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا، توبہ کر لینا، نیک لوگوں میں شمار ہو جانا. یعقوب علیہ السلام کا دل مائل ہوا تھا ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پر دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں، تو بھائیوں نے محسوس کر لیا. اگرچہ یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو یا محسوس نہ ہو، لیکن وضاحت ہو گئی، سارے بھائیوں کو محسوس ہو گیا. تو یہ محسوس ہونے کے بعد سب کے دلوں میں جلن اور حقد اور حسد بھرنے لگا، یہاں تک کہ ایک پلاننگ ہونے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے بھی یوسف علیہ السلام سے خلاصی اختیار کرنی ہے، ان کو قتل کرنا ہے یا ان کو غائب کرنا ہے، تاکہ کیسے اپنے والدین کی محبت ہم سب بھائیوں میں تقسیم ہو جائے. پھر اس وقت انہوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. اس میں سے جو نرم مزاج تھا، اچھا تھا، وائل نام کا، وہ کہنے لگا وہ یوسف کو قتل مت کرو. لاوی کہتے ہیں، اس کا نام لاوی تھا. یوسف کو قتل مت کرو، اس کو کنویں میں ڈال دو، کوئی بھی مسافر آنے جانے والا مسافر لے کر چلا جائے گا، تو ہم لوگ ظالم بھی نہیں ٹھہریں گے اور وہ ہمارے درمیان سے بھی دور ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام دور ہونے کے بعد ہماری محبت پھر واپس باپ کے پاس سب کی برابر ہو جائے گی اور یوسف علیہ السلام کو بھی نقصان نہیں ہوگا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی تھی؟ ان کے دلوں میں حسد و جلن کا پیدا ہونا یہ محبت کی وجہ سے تھا. تو اگر آج دیکھا جائے تو آج کتنے ایسے والدین ہیں جو افسوس کے عدل سے خالی ہیں، یا اور یہ عدل سے خالی ہونا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. ذنب کبیر و خطیر بل انہ کبیرۃ من اکبر الکبائر، یا بڑے گناہوں میں سے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، کسی کو عطیہ دے رہے ہیں، کسی کو انعام کے طور پر دے رہے ہیں، کسی کو صدقے کے طور پر دے رہے ہیں، اور اولاد کے درمیان میں فرق کر رہے ہیں. اور یہ فرق کرنا سارے بھائیوں کے درمیان میں جلن پیدا، بیٹیوں کے درمیان میں فرق ہے، بیٹوں کے درمیان میں فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے، عدل نہ ہونے کی وجہ سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے بچے کے اندر ظلم و زیادتی آ چکی ہے، یہ ظلم و زیادتی پیدا ہو گئی، اور بھائیوں کے درمیان میں نفرتیں ہونے لگی، آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے چلنے لگا، ایک بہن دوسرے بہن سے چلنے لگی، وراثت کے اندر ظلم شروع ہو گیا، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں. اتنی یہ ظلم و ستم کا یہ معاملہ ہوا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہونے لگے. راتوں میں حملہ کرنے کے متعلق بھی ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے لگے لوگ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ظلم و ستم ہوا یا ماں باپ نے ظلم و زیادتی کی، انہوں نے ان کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی، اندرونی بیماری، جس کو کہا جاتا ہے امراض النفسیہ، نفسیات کا شکار ہو گئے. کتنے ایسے ہیں جو کسی صدمے کی وجہ سے ان کا عزم معطل ہو گیا، لکوہ مار دیا، کچھ ایسی چیزوں کے شکار ہو گئے. کتنے ایسے ہیں ان کی بنیاد پر، ان کی وجہ سے وہ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے متعلق باتیں ہونی چاہیے، اور ماں باپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیسے میں ان چیزوں سے توبہ کروں، ان چیزوں سے بچوں. یہ بری چیزیں ہیں، یہ برے اخلاق کو پیدا کرنے کے متعلق ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں
توحید کا، عدل کا، انصاف کرنے کا، توحید کا انصاف کرنے کا، تو یہ انصاف سے مراد ہر چیز میں انصاف ہے۔ کہا جا رہا ہے عام مسلمانوں میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں انصاف ہے، اگر ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، اس میں اگر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس وقت میں بھی عدل کے ساتھ رہو، چاہے آپ کا بھائی مسلمان ہے، وہ غلط ہے تو آپ کہو یہ غلط ہے، اور وہ صحیح ہے تو آپ کہو یہ صحیح ہے۔ آپ کو یہودیوں کا معاملہ پتا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو بات پیش آئی، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو بات پیش آئی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ عدل کو قائم کرو۔ تو یہ جو شکار ہو رہے ہیں ظلم و ستم کے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم سے حفاظت فرمائے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں تصدق علی ابی ببعض ماله فقالت امی عمرة بنت رواحہ، یہ ان کی ماں تھی، لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانطلق ابی الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم، فرجع ابی فرد تلك الصدقہ۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ مال ہدیہ دیا، صدقے کے طور پہ دیا، یعنی ایسے گفٹ کے طور پہ دے دیا، صدقہ دیا۔ تو میری ماں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیں، وہ گواہ بن جائیں کہ آپ نے ایک بیٹے کو اتنا دیا ہے۔ تو یہ گئے اور جا کر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو دیا ہوں، اس لیے گواہی کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے تمام بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، تمام بیٹوں کو دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا فی اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان میں عدل کرو، انصاف کرو۔ انصاف تو کہا جا رہا ہے اپنے عمومی جو مسلمان کافر ہو اس میں انصاف کی بات ہو، یہود و نصارہ اس میں انصاف کی بات ہو۔ یہ اسلام کے اندر جو امتیازی شان ہے وہ تو انصاف کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں جو اتنی محبت اور جو لوگ اتنے اس سے دشمن تھے، انہوں نے اس انصاف کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، انصاف کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اولاد اپنی ہو، اگر اولاد کے درمیان میں انصاف نہ ہو تو، اس لیے انصاف کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عدل کر رہے ہو تب تو میں گواہ بنوں گا، ورنہ نہیں بنوں گا۔ گویا کہ رسول علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر یہ صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے صدقے کو واپس لے لیا، یعنی بیٹے نے صدقے جو ان کے والد نے دیا تھا ان کو واپس کر دیا۔ فرد تلک الصدقہ، تو واپس کر دیا ان کو، بیٹے نے اس صدقے کو واپس کر دیا۔ اسی لیے یہ جو اولاد کے درمیان میں ناانصافی ہو رہی ہے اس زمانے کے اندر، اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کیسے میں ناانصافی کروں۔ میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، یہ دونوں میرے ہی، ہم دونوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو ڈرنا چاہیے اللہ سے اس معاملے میں کہ جب دونوں اولاد ایک ہے، ایک ہی ماں باپ سے ہیں، ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی میں پرورش ہوئی ہے، تو کیسے ظلم ہو رہا ہے، کیسے یقین کرتے ہیں کہ اس بیٹے کو دینا ہے، اس بیٹے کو دینا نہیں ہے، اور اس میں کبھی کبھی علتیں بیان کرتے ہیں، بیٹا عقل مند ہے، یا وہ بیٹا ہے اسی لیے اس کا حقدار ہوگا، یہ بیٹی ہے اس لیے اس کی حقدار ہوگی۔ بعض لوگ اپنے مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، جو زیورات ہیں وہ میری بیٹی کے لیے، جو کارخانے ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، جو گاڑیاں ہیں وہ میرے بیٹے کے لیے۔ اس طریقے سے کبھی کبھی کچھ ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میراث تقسیم نہیں کرنا، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے
میرے بعد تمہاری ماں زندہ ہے اور ماں کے مرنے کے بعد انصاف کرنا، اس کے بعد میراث تقسیم کرنا، یہ سب اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اپنے نفس سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب آدمی مر جائے، مرنے کے بعد میراث واجب ہو جاتا ہے۔ جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت، بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ سے زیادہ قریب ہو کر کے کچھ لکھا لیتے ہیں، وہ کچھ لکھا لیتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد، تاکہ دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر یہ کورٹ کچہری کے اندر وہ پیش کر سکیں۔ حالانکہ یہ سب ظلم کی بات ہے، آدمی کو بچنا چاہیے کہ یہ اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے جو اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھے، ان کے ساتھ میں ایک لڑکا آیا، اس لڑکے کے ساتھ باپ نے کیا کیا، اس لڑکے کو بوسہ دیا اور اس کو اپنے گود میں بٹھایا، وَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ، اور اس لڑکے کو اپنے گود میں بیٹھا لیا۔ وَجَاءَتْهُ بُنَيَّةٌ، ایک لڑکی آئی جو اس کی بھی بیٹی تھی، فَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کو سامنے بیٹھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا سویت بینہما، ان دونوں کے درمیان میں برابری کیوں نہیں کی؟ ان دونوں کے درمیان میں تم نے برابری کیوں نہیں کی؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ تمیز کرنا چھوڑ دیں، عدل و انصاف کے دامن کو پکڑیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بلتیں بیان کرتے ہیں، نہیں وہ عقل مند ہے، وہ اس کے اندر سیاست ہے، اس کے اندر ذکاوت ہے، اور وہ اچھا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ اچھا چلا سکتا، یہ چیزیں، یہ کسی کی تعریف کرنا، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، یہ ذہین ہے، یہ ذہین نہیں ہے، یہ اپنے میدان میں کامیاب ہے، وہ اپنے میدان میں کامیاب نہیں ہے، وہ متفوق ہے، یہ غیر متفوق ہے، تو اس طریقے کی جو علتیں بیان کرتے ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ پاک کسی کو بیٹا بنایا، اللہ نے کسی کو بیٹی بنایا، اور اللہ نے خود تقسیم کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو کسی کے اوپر چھوڑا نہیں کہ اللہ نے وصیت کر دی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ بیٹے کو 2 گنا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، یہ تو طے شدہ ہے۔ اس میں اپنی طرف سے عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو اتنا لکھ دے رہا ہوں، میں اس کو اتنا دے رہا ہوں۔ وَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس لیے آدمی کو ان چیزوں سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے۔ اور یہ ان ماں باپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تو ظلم والے لوگ اندھیرے میں ہوں گے، لیکن جو لوگ اپنی اولاد پر ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں یا کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رہے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اچھا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے، دوسری بات میں 60 سال ہو جاتی ہے، پھر وہ مرنے کے وقت میں وہ کچھ وصیت کے طور پر غلط لکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا شکار بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ معمولی حدیث نہیں ہے، اس حدیث کا درج یہ ترمذی نے نقل کیا اس حدیث کو، ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، کہ ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے جو اللہ کی فرما برداری میں 60 سال گزارتے ہیں، ثم يحضرهما الموت، پھر ان دونوں پر اب موت کا فرشتہ آ لیا، یعنی اب ان دونوں کو اب احتضار، یعنی ان لوگوں کو جاکنی کا وقت کہیں، سکرات کا وقت شروع ہو گیا۔ سکرات کا وقت شروع ہونے سے پہلے کیا کہتے ہیں، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، تو یہ لوگ
وصیت کے طور پہ کچھ چیزیں لکھتے ہیں یا لکھاتے ہیں یا کچھ جو ان کے لیے مناسب نہیں وہ کام کرتے ہیں. فَتَجِبْ لَهُمَ النَّارِ، تو ان کے اوپر، ان دونوں کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ثم قرأ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعده وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار. سبحان اللہ. کہ جو وصیت میں اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو حق نہیں ہے اس کو دے رہے ہیں، ناحق مثلا ایک آدمی حقدار ہے اس سے ہٹا کر دوسرے کو دے رہے ہیں. بعض لوگ تو نہ اولاد کو، نہ بیٹے نہ بیٹی، دوسروں کو دینے لگے، یہ دوسروں کو، دوستوں کو دیتے ہیں. بعض لوگ اپنے بڑی اولاد کو دیتے ہیں، چھوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بعض لوگ چھوٹی کو دے رہے ہیں، بڑی کو چھوڑ رہے ہیں. جب اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی تو آپ کو خوشی ہوئی تھی، تو آپ کوشش کرو کہ اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کر کے ان لوگوں میں آپ ایسا چھوڑ کر جاؤ کہ سارے بھائی سارے بہن محبت کے ساتھ رہیں. اور یہ جو عدل ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہ خود عزت والا کہلاتا ہے، اس کی خود لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اولاد کے متعلق، آباؤکم ابناکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ پتہ نہیں کون نفع میں زیادہ ہے، کون نفع پہنچائے گا، اس لیے یہ دے رہے ہیں. ایک کو اچھا سامنے بہت پیار کرتا ہے، اس کو پیار سمجھ کر، محبت سمجھ کر اس کو دے رہے ہیں، بعد میں معلوم نہیں کہ کون آپ کو فائدہ پہنچائے گا، کون آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے اس عنوان پر بات بہت ہی کم ہوتی ہے اور لوگوں کو اس عنوان پر معلومات بہت کم ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ اس عنوان پر بات ہونی چاہیے اور لوگوں میں بات پھیلنی چاہیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کا معاملہ کریں. اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا، جب انہوں نے کسی چیز کو ہدیہ دے دیا تھا، اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهَبْتَ لَهُمْ جَمِيعًا، کیا تم نے سب کو دے دیا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے صرف اپنے ایک بیٹے کو دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ہرگز گواہ مت بنانا، لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. اور یہ چیزیں سراسر ظلم ہو رہی ہیں. آج اس وقت میں ظلم کا دیکھ رہے ہیں، جتنی نفرتیں ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے اپنے قریب سے دیکھا، ان کے سامنے جب دعا مسجد میں دعا ہوتی ہے اور لوگ دعا کرتے ہیں اور ربنا آتنا فی دنیا کے بعد جب اپنے ربنا اغفر لنا ولوالدینا کہتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر آمین نہیں کہتے، خاموش رہتے. کچھ لوگوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ان کو بتایا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ دعا تو میں کبھی نہیں پڑھوں گا. کیا اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا؟ ظلم و زیادتی کی وجہ سے اولاد باہر نکل گئی. یہ چھوٹی سی چیز دنیا حالانکہ اصل میں تو تربیت باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ یہ چیزیں وجود میں نہ آئے، یہ چیزیں ذہن میں نہ آئے. اگر ہمارے بچے ماں باپ سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ ماں باپ کو چاہیے کہ عدل و انصاف سکھلائے کہ ہر معاملے میں. جب آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کچھ لاتے ہو تو 4 کے لیے لاؤ، ایسا نہیں 2 کے لیے لا رہے ہیں 2 کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اپنی منمانی نہیں کرنی، نفسانی خواہشات میں نہیں چلنا ہے، بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے. کبھی کبھی ماں باپ کیا کہتے ہیں، یہ کیا
میرا مال ہے، میں جس کو چاہے دے سکتا ہوں. کبھی کبھی بات آتی ہے، باپ کہتا ہے میرا، میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا. ماں کہتی میرا، میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا. ارے نہ، اگر آپ کا ہے تو یہ مرنے کے بعد آپ کا نہیں رہتا. آپ بھی اللہ کے ہو، آپ اللہ کے غلام ہو، آپ مختار نہیں ہو، منمانی کرنے والے نہیں ہو. آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ اللہ کے غلام ہو. اللہ نے آپ کے ذمے حکم اتارا ہے، اور آپ کے لیے اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا. آپ کو اس کا مقید بن کے رہنا ہے. جب تک آپ مومن ہو اس کے مقید ہو. آپ ایسا نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں، جو چاہوں میں کر لوں. نہیں، آپ بھی اللہ کے ہو اور آپ کا مال بھی اللہ کا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسی بات، انا حر فی مالی. انت لست حرا ابدا، بل انت عبد مملوک للہ عز وجل، والمال مال اللہ. آزاد نہیں ہو. اسی لیے یہ حدیث جو سامنے آئی، سبحان اللہ، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عملی فيدخل النار. واللہ یہ ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لایا ہے، رواہ احمد. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر، کہ ایک آدمی خیر کے کام میں 70 سال رہتا ہے. فَإِذَا أُوصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، اپنی وصیت کی طرف جاتا ہے، اپنی وصیت میں کیا کرتا ہے؟ اپنی منمانی کرتا ہے، انصاف کا خیال نہیں کرتا. فَيُخْتَمْ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ختم لگ جاتا ہے برے عمل کا، اور وہ جہنم کا شکار ہو جاتا ہے. فَيَدْخُلُ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ 70 سنة، اور ایک آدمی ہے جو برے اعمال کرتا رہتا 70 سال. سبحان اللہ. فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، اپنی وصیت میں عدل کا معاملہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے کہ میرے بعد ظلم نہ ہو. فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، اس کے لیے اچھے اعمال پر خاتمہ ہوتا ہے. وہ سبحان اللہ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے یہ آیت پڑھی. انہوں نے فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ پڑھو، تلک حدود اللہ، یا اللہ کے حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ایسے جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہے گا. وذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدود اللہ، اللہ کی حدود کو پار کرے گا، یدخلہ نارا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کے لیے ذلت کا عذاب. اس لیے اللہ نے، اسی لیے تو قرآن کریم فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں. اس لیے ایسی روایتیں بہت زیادہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمی اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کرے، اور اللہ سے بھی مانگے، اور لوگوں کو سمجھائے بھی کہ کسی طریقے سے ہماری اولاد میں دشمنی نہ ہو، ہماری اولاد میں نفرتیں نہ ہو، ہماری اولاد ہمیشہ مساوات کا درس دیں، عدل کا درس دیں. ہمارے خاندان میں یہ چیزیں باقی رہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں کبھی ایک دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے، انصاف کا خیال کرتے ہیں. اگر ایک اولاد آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ سے محبت کر رہی ہے، آپ بھی ان سے محبت کرو، لیکن آپ